الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین محترم، موضوع گفتگو روزہ اور تقوی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے. کس طرح؟ جس طریقے سے تم سے پہلے آنے والے لوگوں پر روزہ واجب تھا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار نے دو نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے، دو پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا ہے. پہلا یہ کہ روزے کے مقصد کو سمجھایا ہے، روزے کی غایت کو بتایا ہے کہ روزہ کیوں واجب قرار دیا گیا، روزے کا مقصد کیا ہے. کیا روزے کا مقصد صرف اور صرف بھوک و پیاس ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک انسان صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رہے، یہ روزے کا مقصد ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار اپنے بندوں کے لیے سختی نہیں چاہتا. تو مقصد کیا ہے روزے کا؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. پہلا نقطہ تو یہ کہ پروردگار نے روزے کا مقصد یہ بیان کیا کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. دوسرا نقطہ جو اسی آیت سے شاید کہ پروردگار ہمیں بتانا چاہتا ہے، اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان روزہ رکھ رہا ہو وہ متقی ہی ہو جائے. کیوں؟ اسی لیے پروردگار نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. یعنی ہر روزہ رکھنے والا متقی نہیں ہوتا. انسان متقی کب ہوگا؟ جب وہ روزے کو اس طریقے سے رکھے، اس طریقے سے اس عبادت کو انجام دے جس طریقے سے پروردگار عالم نے طلب کیا ہے. جو حقیقی مقصد ہے، اگر انسان اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی معرفت رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے روزے کو روزہ کہا جائے گا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. تقوی، لفظ تقوی ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، اس کے بہت وسیع معنی ہیں. اور علماء کرام نے بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہوا ہے، کہ روزہ صرف اور صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تر چیز کا نام ہے روزہ. تقوی جس کے معنی ہے بچنا، تقوی جو لفظ وقایہ سے نکلا ہے، اس کے معنی ہے بچنا. بچنا کس چیز سے؟ بچنا حرام کاموں سے. حرام کام کیا ہے؟ سود خوری سے بچنا، زناکاری سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی محرمات شریعت نے بیان کیے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا، یہ ہے تقوی. جب انسان روزہ رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے اور وہی روزہ قابل قبول بھی ہے. اور بڑی قلیل سی مدت ہے آپ کے سامنے آنے کی، تو وہ چند روایات کہ جو اسی معنی کو بیان کر رہی ہیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرنا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی مفہوم کو سمجھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو روزہ رکھے ہوئے، لیکن روایت میں جو لفظ آیا تسب الجاریہ، وہ اپنے پڑوسی کو گالیاں بک رہی ہے. تو نبی اکرم نے کیا کیا؟ نبی اکرم نے کچھ کھانا لیا اور اس کو دعوت پر بلایا کہ آؤ تم کھانا تناول فرما لو. اس نے منع کر دیا. کیوں منع کر دیا؟ کیونکہ وہ روزے سے تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو نبی کریم نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. تم روزہ رکھنے کے باوجود اگر تمہارے لبوں پر گالی ہے، تم اپنی پڑوسی کو گالی بک رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے مقصد صوم کو، مقصد روزہ کو فوت کر دیا، خراب کر دیا. روزے کا مقصد ہی ہے کہ انسان کو چارج کیا جائے، انسان کو اچھائیوں کی طرف لایا جائے. تو یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے، آمادہ کر سکتا ہے تمام تر برائیوں سے بچنے کے لیے.
بہت سارے انسان کہتے ہیں بھائی ہماری تو یہ عادت ہو گئی ہے، ہم یہ کام مجھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، تو پروردگار نے یہ ایک مہلت دی ہے، ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں روزہ رکھو، روزہ رکھنے کے بعد محسوس کرو وہ تمام چیزوں کو، معرفت حاصل کرو ان چیزوں کی جن چیزوں کو تم سے کرنے کے لیے کہا گیا، واجب قرار دی گئی، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا۔ اور اسی لیے میرے استاد محترم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس مہلت میں، اس ماہ مبارک میں ایک وقت ایسا رکھو کہ جس میں صرف اور صرف تم ہو اور پروردگار ہو، اور اس سے عہد کرو پروردگار عالم یہ کام آج سے ہم نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کام کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دو۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ما یصنع الصائم بصیامہ، کہ روزہ رکھنے والے نے روزہ نہیں رکھا، اپنے روزے سے کوئی کام انجام نہیں دیا، کب؟ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، اگر اس نے اپنے اعضاء و جوارح کو، اگر اس نے اپنے کانوں کو، اگر اس نے اپنے آنکھوں کو حرام کاموں سے نہیں بچایا تو اس کا روزہ گویا کہ روزہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے، ایک دعا ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام اسی ماہ مبارک میں ایک دعا کرتے تھے کہ جس کا مفہوم آپ کے سامنے، جس کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگارہ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، کہ پروردگار عالم میری مدد فرما کہ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے تیری معصیت نہ کریں۔ یعنی کہ مولا اپنی دعاؤں سے، جہاں اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ کبھی قول کے ذریعے سے ہوتی تھی، کبھی فعل کے ذریعے سے ہوتی تھی، تو مولا کبھی کبھی معصومین دعاؤں کے ذریعے سے ہم تک کچھ مقاصد کو پہنچاتے تھے۔ مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو، آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے بدن کو تمام حرام کاموں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے شاید مولا نے کہا کہ اعنا، پروردگار میری مدد کر۔ کس چیز سے مدد کر؟ کہ میں اپنے اعضاء و جوارح سے تیری معصیت نہ کروں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَإِسْتِعْمَالُهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ، کہ ہم اپنے انہی اعضاء و جوارح کو استعمال کریں ان کاموں میں کہ جن کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی دعا سے، اس چھوٹے سے کلمے سے، اس ایک کلمے سے، اس ایک جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تمام تر محرمات سے یعنی حرام کاموں سے بچائیں اور واجب کاموں کی طرف بڑھیں، آمادہ ہوں۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں تمام تر گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے نجات دے، بچائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کی عبادتیں اس طریقے سے انجام دے سکیں جس طریقے سے انجام دینے کا حق ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔